جو آپ کی رشتہ داری ہوئی غامدی صاحب سے وہ کس طریقے سے ہوئی؟ آپ کی خواہش تھی یا ان کی خواہش تھی؟ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ جی، میں جس وقت ملیشیا منتقل ہوا تو غامدی صاحب کے گھر کے پاس ہی میری رہائش گاہ تھی، میرا دن ان کے ساتھ گزرتا تھا، ان کی خدمت ہم کرتے تھے۔ ان کی بیٹی ملیشیا میں نہیں رہتی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہم صاحب کو جب وہاں سے نکلنا پڑا، سب بچے نکلے تو نکل کے آ گئے، لیکن کچھ عرصے بعد جن کی تعلیم مکمل کرنی تھی، ماسٹرز ان کو کرنا تھا، تو وہاں وہ واپس جا چکی تھی میرے ملیشیا آنے سے پہلے۔ نکاح سے پہلے میری ان سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلی دفعہ جس وقت میں نکاح کے لیے پاکستان گیا ہوں اس وقت ان سے بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ کیسے ہوا؟ یہ بہت ہی فطری انداز میں ہوا، اس کو غامدی صاحب نے بھی بعض انٹرویوز میں بیان کیا، مجھ سے بھی پوچھا گیا ہے۔ میں جس وقت وہاں پر گیا اور وہاں پہ غامدی صاحب کے ساتھ رہنے لگا تو خود ان کی صاحبزادی، وہ شعبہ فلسفہ کے اندر اپنی ایک اختصاصی ڈگری کری تھی، سب سائیکالوجسٹ ہیں، امریکہ میں پریکٹس کرتی ہیں، اور غامدی صاحب کے بچوں میں باقی بچے بھی بڑے ذہین ہیں، لیکن ان کے اندر وہ علمی پس منظر کی چیز آئی ہے، پڑھنے لکھنے کا ان کا جذبہ تھا۔ وہ میری جو یہ زندگی کی روداد ہے، جن مصائب سے، جن مسائل سے میں گزرا، اس سے انسپائر ہوئی بقول ان کے، اگرچہ میرے نزدیک کوئی انسپریشن کا اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، اس سے وہ انسپائر ہوئی۔ اور چونکہ ایک تعارف ہو چکا تھا، میں سوسائٹی میں ان کے والد صاحب کے ساتھ نظر آنے لگ گیا تھا یا ان کے گھر پہ خدمت کے لیے آتا تھا، تو اس سے ایک تعارف بھی ہوا، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اس شخص میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب نے مجھ سے بھی بات کی، ان کی بیٹی کی بات کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین سے بات کی، تو پھر والدین اور خاندان کے مابین باقاعدہ اس طرح ایک ارینج میرج ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ رشتہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ لیکن یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پازیٹیو بات ہے کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں پبلک کو کہ جی اس طرح ہماری سوسائٹی میں تو اگر کوئی لڑکی، جس طرح پاکستان کا جو ماحول ہے، ایک خواہش کا اظہار کر دو، اس کو ایک بڑا امبیرسنگ اور بڑا ایک نیگیٹو وے میں سمجھا جاتا ہے۔ تو میں خود اس چیز کا بڑا ایک ایڈوکیٹ ہوں ان چیزوں کا، کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اختیار ہے، دین نے اختیار دیا ہے، مذہب نے اختیار دیا، تو اس طرح پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کے اس طریقے سے پبلک کے لیے بتانا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے میسج ہوگا۔ ہاں جی بالکل، بہت سے لوگوں کو اس سے پازیٹیو میسج ملے گا کہ اگر کوئی اظہار کر دے تو بھائی کوئی قیامت نہیں آ جاتی، نکاح ہے، خوبصورت رشتہ ہے، اور ہمارے پاس تو یہ نکاح کے پیغام کے صحابہ کرام کی زندگی سے مثالیں موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارا خواتین نے پیغام بھیجا نکاح کا۔ یہ ہمارے یہاں میڈ ان انڈیا پاکستان بعض رسومات اور بدعات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا عرف اور سماج ایسا بن چکا ہے کہ وہ چیزیں جو تہذیبی معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ تہذیب کی سطح پہ حساسیت پیدا بھی کریں، وہ مسئلہ نہیں رہتا۔ جب آپ اس کو دین سے نتھی کرتے ہیں نا تو بہت پرابلم پیدا ہونی شروع ہوئی، کیونکہ دین کو تو ہر حال میں ریلیونٹ رہنا ہے، پریکٹیکل لائف بدلتی رہے گی۔ آپ دلی کی اشرافی کی معاشرت لے کر آئیں اور اس کے اندر کہیں کہ جی وہ تو خواتین پالکی میں بیٹھ کے سفر کرتی تھی اور وہاں پر بھی 2 اینٹیں رکھ دی جاتی تاکہ وزن محسوس نہ ہو، تو یہ دلی کی اشرافیہ کی عادت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان 2 چیزوں کو اگر آپ الگ کر لیں تو یہ بڑا ایک خوبصورت، دیکھیں دنیا کے اندر عرف، تمدن، خود روایات بڑی پرکشش چیز ہوتی ہیں، سوسائٹی کو باندھ کے رکھتی ہیں، لیکن اگر آپ روایات کو ضروریات کے لحاظ سے موڈیفائی نہ کریں تو وہ مذاق بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس کو انکریج کرنا چاہیے، بچوں کو، بچیوں کو، آپ نے ایک شعور کی زندگی گزارنی ہے، ساتھ رہنا ہے، اور میں تو اس کو بھی بہت پروموٹ کرتا ہوں کہ آپ ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ بھی کوئی ٹیبو نہیں ہے، آپ اس کا بھی اعلان کریں اور آگے آ کے بتائیں کہ اب ہمارا نباہ نہیں ہو رہا۔ جو ہمارے طلاق کو ایک طرح کا گلٹ بنا دی گئی ہے، 2 انسان تھے، انہوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، نہیں نباہ ہو سکا، مزاج کی موافقت نہیں ہے، لائعمل تدبیر کا اختلاف ہے، 10,000 مسائل ہو سکتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع، پوری زندگی ڈپریشن، اور پھر بچوں میں ڈپریشن، مزری بن کے رہ جاتے ہیں، نسل خراب ہوتی ہے، مزری بن کے رہ جاتے ہیں لوگ۔ میں یہاں پر چونکہ پبلک انٹریکشن بہت رہتا ہے، مہینوں میں 20 لوگوں سے کپل سے بات چیت ہوتی ہے، مسائل لے کے آتے ہیں، مزریز بن جاتی ہیں خاندانوں میں۔ تو یہ چیزیں زمانے کے بدلنے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانہ بڑا صراف ہے، وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں، کھرے کو بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ تو یہ جو زمانے کی حرکیات ہے نا، یہ نگل کے پھینک دیتی ہیں۔ خود آپ علماء کیا دیکھیں نا، یعنی وہ جو مود آپ کو نظر آتا تھا موسیقی کے بارے میں، تصویر کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوا میں رفو ہو گیا۔ یعنی پہلے جو ہے وہ ہم چونکہ رہے اس معاشرت میں، الاسلام اخبار نکلتا تھا، تو وہ جو تصویر آتی تھی نا، پہلے تو اس میں مرد کی تصویر آتی تھی، اچھا اس میں پہلے چہرہ بلر ہوا، آپ کو یاد ہوگا مجھے سب چیزیں، اور اس کے بعد وہ ہاتھ اور اعضاء رہتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا بلر کم ہونا شروع ہوا، پھر کرتے کرتے وہ بلر چلا گیا، وہ جب بلر چلا گیا اس کے بعد کچھ ویڈیو کیمرے کے اوپر گفتگو شروع ہوئی کہ بھائی یہ تو سائے کی مثل ہے، جس طریقے سے سایہ ہوتا ہے اس طرح، تو قبول آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں ٹائم پہ قبول کر لیں، ٹائم پہ قبول کریں اور استدلال پہ قبول کریں، ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، ورنہ آپ کی جو قبولیت ہے وہ جو آپ کے اصولی مقدمات ہیں ان کو مذاق اور ہنس کا باعث بنا لیتی ہیں۔
مطلب کیا کہتے ہیں آج دیکھیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں یار مولویوں کو کیا ہے آج حرام ہے کل حلال ہو جائے گی ان کی. آج ہر بندہ آلموسٹ یہ بات کرتا ہے کہ جو علماء ٹی وی چینلز کو ٹی وی کو حرام قرار دیتے تھے آج سب کے اپنے یوٹیوب چینل. لیکن کیا ہم میں سے کسی نے آج تک, میں جس وقت جامعۃ الرشید میں تھا ایک زمان مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے اور وہ نئی میں پیسہ کرنا شروع ہوا یار ٹی وی پہ آنا چاہیے یہ ہے وہ ہے, تو وہ ساری بحثیں ہوتی تھیں. تو جب یہ آنا شروع ہو گیا تو وہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اسی جگہ سے فتویٰ لے کر اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دی تھی کہ وہ ٹی وی دیکھتی تھی, اور آج آپ اتنے مزے کے ساتھ ٹی وی پہ آگے بیٹھ گئے میری زندگی خراب کر کے. تو سوسائٹی اس کو پتہ کیسے پرسیو کرتی ہے, وہ آپ کی پریکٹیکل مجبوری تھی, آپ ٹی وی پہ آ گئے, اب آپ 10,000 کہانیاں اس میں گھڑیں کہ بھئی یہ تو دین کی دعوت کا تقاضا ہے, استرار کا ہے, یہ تو سائی کی مثل ہوتا ہے اور مباشر ایسے ہوتا ہے اور ویسے, سارا کچھ کر دیں آپ, اور لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا ان کے یہاں کوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو باقی مقدمات ہیں نا وہ بھی اسی طرح ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. وہ سب پھر نا آپ کا وہ ریت کا پہاڑ ثابت ہوتا ہے کسی ایک وجہ سے